اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، اصالِ ثواب کی شرعی حیثیت کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اصالِ ثواب۔ یہ مرکب لفظ ہے۔ مرکب لفظ وہ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعے سے بنا ہو۔ اصال یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے مقام تک پہنچا دینا، اور ثواب کا معنی ہے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب کر دے اور اللہ کی ناراضگی سے دور کر دے، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ تو اصالِ ثواب کا معنی بنا کہ مرنے والے کو ایسی کسی چیز کا تحفہ پیش کرنا جو اس کو اللہ کی رحمت کے قریب کر دے اور اللہ کی ناراضگی سے دور کر دے، تو اس کو اصالِ ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ اصالِ ثواب لفظ کو کسی نے تراشا نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر امام مسلم علیہ رحمہ نے اس کو ایک باب کے تحت اس کو ذکر کیا ہے، ایک باب باندھا ہے، باب اصالِ ثواب۔ تو اصالِ ثواب کا معنی ہے کہ مرنے والے کو کسی ایسی چیز کا تحفہ اور ہدیہ پیش کرنا جو اس کو اللہ کی رحمت کے قریب کر دے اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب سے اس کو دور کر دے، تو اس کو اصالِ ثواب کہتے ہیں۔ تو فوت شدگان کے لیے چاہے وہ قرآن شریف کی شکل میں ہدیہ ہو، چاہے 7ویں کے سلسلے میں کوئی ہدیہ ہو، 40ویں کی صورت میں ہدیہ ہو، برسی کی صورت میں ہدیہ ہو، تو یہ ساری صورتیں اصالِ ثواب کی ہیں۔ یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میت کو، اس فوت شدہ کو، وہ مرحوم ہے یا مرحومہ ہے، اس کو اللہ کی رحمت کے قریب کر دے گی اور اللہ کی ناراضگی سے دور کر دے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اس کو ختم شریف کہتے ہیں، ہم تو اصالِ ثواب عموماً زیادہ تر یہ جملہ استعمال نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ میں ختم شریف پہ جا رہا ہوں، آج 40ویں کا ختم ہے، آج 7ویں کا ختم ہے، یا آج قرآن شریف کا ختم ہے، تو ہم اس کو پھر ختم کیوں کہتے ہیں، اصالِ ثواب کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کی وجہ بڑی ہی سادہ ہے کہ جب ہم ختم شریف پڑھتے ہیں اس اصالِ ثواب کی محفل میں، 4 قل شریف سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون یہ پہلا قل شریف ہے، اس کو ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق سے جو شروع ہوتی ہے، اس کو بھی ہم ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں، اور قل اعوذ برب الناس اس قل شریف کو بھی ہم ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں۔ لیکن قل هو اللہ احد اس قل شریف کو ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، جس نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ اس کو ایک ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ اس محفل کے اندر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ختم قرآن کا ثواب لیا جاتا ہے، اس لیے اسے ساری محفل کو جو ہے وہ ختم شریف کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے اس کو ختم شریف کہنے کی، وگرنہ اصالِ ثواب اس کو کہہ لیں یا ختم شریف کہہ لیں، دونوں اعتبار سے یہ معنی درست ہے۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم مرنے والے کو یہاں سے اس کے لیے ہدیہ بھیج رہے ہیں، ہم اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یا اس کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو کیا یہ اس کی قبر تک پہنچ بھی رہا ہے، اس سے اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو یہ ایک سوال وہ ہے کہ جو اکثر پوچھا جاتا ہے۔
تو آئیے اس کا میں ایک عقلی آپ کے سامنے اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو کہتے ہیں کہ قبر کے اندر تو کوئی الماری نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، تو یہ ثواب کہاں سے قبر کے اندر جاتا ہے اور میت کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ تو میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں کہ وہ سوال کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ کس جگہ سے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں، کون سی الماری قبر میں لگی ہے یا کون سا سوراخ ہے جس سے وہ قبر میں داخل ہو کر فرشتے سے ان سے میت سے جا کر سوال جواب کرتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس کا جواب وہ حضرات یہ دیتے ہیں کہ چونکہ فرشتے نور ہیں اور نور کو کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ خود بخود جو ہے وہ قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ نور کو کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہمارا بڑے ادب کے ساتھ ان کو یہ جواب ہے۔